صوفیاء ایثار کرتے ہیں، اور صوفیات سے بڑا ایثار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جو فیض دیتے ہیں یہ بھی ان کا ایثار ہے، وہ جو فیض دیتے ہیں یہ بھی ایثار ہے۔ آپ سوچیں گے، آپ میں سے کئی بات سوچیں گے، جو فیض دیتے ہیں یہ کیسا ایثار ہوا؟ ان کے پلے سے تو کچھ نہیں جاتا، ان کے پلے سے تو کچھ نہیں جاتا، ایثار کیا ہوا؟ اوہو، یہ اتنا بڑا ایثار ہے کہ اس سے بڑا تو ایثار ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو مخلوق کو، خلق کو، مریدوں کو، متعلقین کو، آنے والوں کو جو فیض دیتے ہیں یہ بہت بڑا ایثار ہے ان کا، اس لیے کہ فیض دینے کے لیے جس کو فیض دینا ہو اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے، جس کو فیض دینا ہے اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کے ولی ان بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس لمحے ادھر سے توجہ کچھ ہٹانی پڑتی ہے، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہ صوفی لوگ اہل اللہ، ولایت نام ہی توجہ اللہ کا ہے، بات کو سمجھیں، ولایت نام ہی توجہ اللہ کا ہے۔ استغناء عن الخلق، مخلوق سے بے نیاز ہو جانا، مخلوق سے توجہ ہٹا لینا اور متوجہ اللہ ہو جانا، یہ ولایت ہے۔ اور نبوت و رسالت توجہ الی الخلق ہے، التوجہ من الخالق الی الخلق، یہ نبوت و رسالت ہے کہ رب سے پا کر مخلوق کو دینے، ہدایت دینے کے لیے متوجہ ہونا۔ تو نبوت و رسالت اللہ سے لے کر مخلوق کی طرف متوجہ کرنے ہونے کا نام ہے، ولایت مخلوق سے دھیان ہٹا کر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا نام ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ لہذا جب اللہ والے دوسرے بندوں کو فیض دیتے ہیں تو فیض دیا جاتا ہے توجہ سے، اور وہ ان پر توجہ جب کرتے ہیں تو توجہ اپنی توجہ بانٹتے ہیں، ادھر سے کچھ ہٹاتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو عطا کرتے ہیں، ان کا بھلا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ اپنی توجہ ادھر سے ہٹاتے ہیں مخلوق کو دینے کے لیے تو اس سے بڑی قربانی اور کیا ہے؟ اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ یہ خلوت نشینی ولایت کا خاصہ ہے، سمجھنے، نبوت کا خاصہ نہیں ہے۔ نبوت جلوت چاہتی ہے، خلق کی ہدایت کے لیے نبوت جلوہ چاہتی ہے، ظہور چاہتی ہے۔ نبوت اس کے تعلق کے لیے اخفا، چھپنا چاہتی ہے، خلوت چاہتی ہے، ولایت چھپنا چاہتی ہے۔ تو احوال ولایت کا غلبہ ہو گیا، تو پھر کیا تھا؟ پھر اس حال میں پھر حق ظاہر ہوا، کھانا پینا بھی بھول جاتے۔ پھر جب فریضہ رسالت سپرد ہو گیا، فریضہ رسالت اور حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، مخلوق کی طرف جائیے اور راہ ہدایت کی طرف بلائیے، اور کوئی صفا پہ پھر لوگوں کا اکٹھ کرنے لگے۔ تو پھر جب مخلوق کی طرف انہیں راہ ہدایت پر بلانے میں مصروف ہو گئے تو وہ خلوت نشینی پھر بعد میں نہیں رہی۔ خاص بات بتا رہا ہوں، وہ نکتہ کہ ایثار کیسے ہے وہ فیض دینا، پھر خلوت نشینی کی مہلت و فرصت نہ رہی، کیا وہ پھر مہلت نہ رہی۔ پھر جب نبوت و رسالت کے فریضے کی ادائیگی شروع ہو گئی تو پھر تو کبھی مکے کی گلیوں میں ہیں، کبھی طائف کے بازاروں میں ہیں، کبھی حرم کے صحن میں ہیں، کبھی شیب ابی طالب میں ہیں، کبھی اس چوک میں ہیں، کبھی اس گھاٹی پہ ہیں، لوگوں کے مجمع ہیں، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، کبھی مینا میں ہیں، میلے ہیں۔ پھر تو دعوت ہے، پھر مخلوق کے ساتھ واسطہ ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، دوزخ سے نکال کے جنت لے جا رہے ہیں۔ تو خلوت نہ رہی، وہ تنہائی نہ رہی، توجہ اللہ کی وہ جو کیفیات تھی، اس کی وجہ سے طبیعت مقدسہ پر اندر
وہ جو خلوت نشینی کا ذوق تھا اور توجہ اللہ کے اندر جو کیف و مستی اور سرور تھا، اب وہ جب ماحول نہ رہا اور ہر وقت مخلوق کی طرف دھیان رہا تو اندر ایک بوجھ رہنے لگا، طبیعت میں بوجھ رہنے لگا آقا علیہ السلام کا۔ اس بوجھ کو رب نے اتارا یہ فرما کر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے محبوب، جو بوجھ آپ کے اوپر تھا وہ بوجھ کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ نہ وہ کوئی بدبخت ہے جو کسی معاذ اللہ کو گناہوں کا بوجھ سمجھے، وہ بدبخت ہے۔ نہ کسی غفلت کا بوجھ تھا، نہ کسی لا علمی کا بوجھ تھا معاذ اللہ، نہ جہالت کا بوجھ تھا معاذ اللہ، نہ کسی گناہ کا بوجھ تھا، نہ خطا کا بوجھ تھا، نہ قبل از بعثت زندگی کے کسی عمل کا بوجھ تھا۔ ارے بوجھ کس چیز کا تھا؟ طبیعت پر بوجھ انسان اس کے ہوتا ہے جس نے کوئی خرابی کی ہو، گناہ کیا ہو، ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، کوئی خطائیں کی ہو تو سوچ سوچ کر اس کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ پر کس شے کا بوجھ تھا؟ وہ ساری کائنات کے بوجھ اتارنے والے، ان پر کیا بوجھ تھا؟ وہ ایک ہی بوجھ تھا کہ مولا تو نے خلق کی ہدایت پہ رات دن لگا دیا، اور وہ جو رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، وہ جو رات دن تصور جانا میں بیٹھے رہتے تھے، نہ کوئی تکتا تھا، نہ میری نگاہ میں کوئی آتا تھا، غار کی خلوتیں ہوتی، یہ تیرا دھیان تھا، اور ہر وقت تیرے دھیان میں مستی اور بے خودی تھی اور تجھ سے باتیں تھیں، وہ جو خلوت کی کیفیتیں تھیں وہ نہ رہیں۔ اب رات دن تیرا حکم ہے، اس کی تعمیل میں مخلوق سے واسطہ رہتا ہے۔ وہ جو خلوت کے مزے تھے اور تعلق باللہ کی خلوت میں جو سرشاریاں تھیں، اس کے ماحول کے کٹ جانے کا بوجھ تھا، اس کو اللہ نے وزر کہا، بوجھ فرمایا ورفع، اور فرما دیا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ محبوب، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا، جو آپ کی کمر مبارک کو دبائے جا رہا تھا، جھکائے جا رہا تھا، وہ بوجھ اتار دیا۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کا سینہ ہم نے آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ یہ سینہ اقدس کا کھولنا مقام جمع الجمع کی طرف اشارہ تھا۔ محبوب، ہمیں معلوم ہے تجھے غار حرا کی خلوتوں تنہائیوں میں کیا لطف آتا تھا، اور حرا کے اندھیروں میں کیا مزہ آتا تھا، اور ان سرشاریوں میں کیفیت کیا ہوتی تھی معلوم ہے۔ تو نے میری خاطر وہ سرشاریاں چھوڑی، ہائے ہائے ہائے، تو نے میرے حکم پر میں نے رسول بنایا، اور میں نے کہا یہ دوزخ کی طرف گرنے والی مخلوق کو بچا، ان کو راہ ہدایت دکھا، جنت کی طرف لا۔ میرے حکم کی خاطر تو نے اپنی ذاتی لذتیں، کیف، سرور، مستیاں، سرشاریاں چھوڑی، اور آج کبھی طائف میں پتھر کھاتا پھرتا ہے، کبھی مکہ کی گلیوں میں لوگوں کی گالیاں سنتا ہے۔ تو وہ جو بوجھ طبیعت میں رہتا ہے کبھی کبھی یاد آتی ہے وہ کہاں۔ محبوب، ہم نے تیرے سینے کو کھول کر جمع و جمع کا وہ مقام عطا کر دیا ہے۔ اب تو صحن حرم کے ہجوم میں رہے، مکہ کی وادیوں میں رہے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں رہے، یا تو طائف کے بازاروں میں رہے، اب تیرا حال اسی طرح ہے جیسے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ حضور کا دین پکار رہا ہے، کتنا وقت کا کتنا حصہ اس دین کو دیتے ہیں۔ یہ تحریک، یہ مشن اسی لیے، رفاقت اسی لیے، میرے ہاتھ چومنے کے لیے تو نہیں ہے۔ عملی قربانی چاہتا ہے دین کی زندگی، دین کی اقامت۔ کتنا وقت دیتے ہیں کارکن روزانہ، کتنا وقت دین کی دعوت پہ خرچ کرتے ہیں، کتنا مال فروغ دعوت پہ خرچ کرتے ہیں، کتنی جان کو تکلیف دیتے ہیں دین کی اقامت کے لیے، کتنا جگرتا کرتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں دین کے لیے۔ حساب کیا جائے گا۔ حضور کا بڑا حق ہے اس امت پر، حضور ساری زندگی دین کے لیے، امت کے لیے جاگے ہیں۔ مجھے وہ ایک جملہ نہیں بھولتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، مجھے رلا دیتا ہے ایک جملہ۔
کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ظاہری کمزوری آ گئی اور آپ نفل بیٹھ کے پڑھنے لگے، میرے آقا نفل بیٹھ کے پڑھنے لگے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت نے حضور کو کمزور کر دیا۔ اس ایک جملے پہ غور کریں، 3 سال شیب ابی طالب میں حضور اپنا پورا خانوادہ لے کے قید رہے، کیا حکومت و سلطنت چاہتے تھے؟ وہ سلطنت تو دینے کو تیار تھے قریش، کہتے تھے دعوت دین کی چھوڑ دے، جو چاہتے ہیں لے لے، یہ تو دھندا ہی سارا دعوت کا تھا۔ کوئی پیغمبر ہے وہ سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا ایک دعوت حق کی خاطر، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، جسم کہاں ہے ہاتھ کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام جسم دمشق میں ہے، ہاتھ بیروت میں ہے، دفن ہے۔ یہ کربلا میں دیکھیے 72 تن کٹ گئے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے، کیا تھا؟ دعوت حق کے لیے۔ کیا ہم بھی اس قابل ہیں کہ ان کو منہ دکھا سکیں؟ ہم نے کیا کیا ہے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے؟ حضور کے دین کو زندہ کرنے، فروغ دینے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں تو مجھے ایک فقیر ملا اللہ والا ولی طبقہ ملامتیہ سے، تو میں نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اخلاص کی بحث میں لکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ جان چھوڑ جائیں لوگ ہماری۔ جو داتا صاحب فرماتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کا ہنستے کیوں ہیں آپ؟ تو میں نے کہا بھائی تم خود ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو۔ ان کو پوچھا کیسے؟ تم لوگوں کا دھیان ہی چھوڑ دو، بس کوئی تمہارے استقبال میں آتا ہے، آتا پھرے، نہیں آتا نہ آئے، تم دھیان ہی نہ کرو ان کی طرف۔ جب تم لوگوں کا دھیان چھوڑ دو گے تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ایسی حرکتیں کرنے کی۔ آپ سمجھیں بات کو؟ تو فرماتے ہیں ایک پہلا درجہ مخلص ہے، اور جب دھیان ہی لوگوں کا چھوڑ دیا جائے تو یہ درجہ مخلص ہے، یعنی نفس سے چھٹکارا پا جائے بندہ، نفس سے چھٹکارا پا جائے اور لوگوں کا دھیان ہی نہ رہے، ہاتھ چوم رہے ہیں نہیں چوم رہے، گالی دے رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں آپ کی آمد پر نہیں اٹھ رہے، دھیان ہی چھوڑ دو، اپنے حال میں مست رہو، کرنے دو انہیں جو کرتے ہیں۔ تو جب دھیان چھوڑ دیا تو مخلصین ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا شیطان سے بھی کہلوایا الا عبادک منہم المخلصین، جو نفس کے چنگل سے نجات پا جاتے ہیں ان کو تو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ صالحین میں اللہ والوں میں شامل ہو جاؤ تو پھر یہ ناز و نعم، ناز نخرے کے دروازے بند کر دو۔ ناز نخرے سے اللہ نہیں ملتا، ہاں وہ ایک وقت آتا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ جو ایک زمانہ قیام میں گزار لیں ان کو آخری زمانے میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، جو قیام میں زمانہ گزار لیں ان کو جلسہ نصیب ہوتا ہے، ان کو پھر بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب بڑی محنتیں کر لی ہیں اور دن بھر بڑی کاوشیں کرتے ہو، رات کو کچھ سو بھی جایا کر۔ کئیوں کو کہتا ہے کہ اٹھا کرو، سوتے کیوں ہو، اور کئیوں کو کہتا ہے اتنا کیوں جاگتے ہو، تھوڑا سویا بھی کرو۔ نعمتوں کے لیے سارے اللہ کے بندے ہیں، ہائے ہائے، راحتوں کے لیے سب اللہ کے بندے ہیں، مولا ہے ہم خوش ہیں، اور تکلیف کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ان تغلق باب العز وتفتح باب الذل، اور دوسرا یہ کہ عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر، یہ عزت افزائی کی امید نہ رکھ، دروازہ بند کر، اور ذلت کا دروازہ کھول لے، یعنی لوگ برا بھلا کہیں تو دل خوش ہو، اس کی عادت ڈال، اس کی عادت ڈال کہ بندگی شرمندگی کا نام ہے۔ بندگی تو جو بندگی شرمندگی کی وادی سے اچھی طرح گزر لے
اسی کو تابندگی ملتی ہے. اور راحت و آرام کا دروازہ بند کر لے اور جہد محنت اور مشقت کا دروازہ کھول لے. وَأَن تُغْلِقَ بَابَ النَّوْمِ وَتَفْتَحَ بَابَ السَّحَرِ، نیند کا دروازہ بند کر لے اور بے خوابی کا دروازہ کھول لے، نیند کو بھگا دے. ان تغلق باب الغنا وتفتح باب الفقر، غنا خوشحالی کا دروازہ بند کر لے اور فقر و فاقہ کا دروازہ کھول لے. وان تغلق باب العمل وتفتح باب الاستعداد للموت، اور یہ جو لمبی لمبی امیدیں، دراز امیدیں رکھنا، امید لگا کے بیٹھنا اور بڑی بڑی امیدیں رکھنا زندگی کی، امیدوں کا دروازہ بند کر دے اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. فرمایا اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین میں شامل فرما دے گا.